یہ الخدمت فرنٹ فٹ پر ہے اور کام کر بھی رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سید وقاص انجم جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. بہت شکریہ جعفری صاحب. ہمیشہ سے ہم بڑی بات کرتے ہیں اور بڑا ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن جس طریقے سے پیش رہتی ہے, گلوبلی کوئی مسئلہ ہو یا ڈومیسٹک ہمارے ملک کے اندر کوئی ایشو ہو. اب جس طرح فنکار برادری بھی عاطف اسلم کی ہم نے بات کی, کیا کہیں گے کس طرح کا لوگوں کا جذبہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ تو پریکٹیکل گراؤنڈ میں موجود ہیں, کس طرح لوگ تعاون کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ بہت شکریہ جی. میں PNN کا بہت ہی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور سچی بات تو یہ ہے کہ غزہ اس وقت جس قدر بدترین انسانی المیے سے گزر رہا ہے, تو میں کہتا ہوں تو اس کے لیے صرف انسان ہونا ہی کافی ہے. صرف انسان ہونا کہ یعنی جو لوگ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے جنگ عظیم نہیں دیکھی, لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک چھوٹی سی آبادی کی جس کی چوڑائی 40 کلومیٹر ہے اور 7 سے 8 کلومیٹر اس کی چوڑائی اور لمبائی جو ہے 40 کلومیٹر ہے, اور دنیا کا تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, اور کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل ہے کہ جس میں 25 لاکھ سے زیادہ انسان موجود ہیں, اور جو چاروں طرف سے محاصرے میں ہیں, پانی سے حتیٰ کہ برادر اسلامی ملک مصر سے, اور اسرائیل کا بارڈر ہے, تھوڑا سا جو ہے کہ لبنان کا بارڈر ہے, کہیں سے جو ہے کوئی چیز آپ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جس نے ہر جو ہے انسانیت کا درد رکھنے والے ہر فرد کو جو ہے کہ رلا دیا ہے, متاثر کر لیا ہے, اور جو آپ نے نام لیا ہے, ہم شکر گزار ہیں. پاکستان کی آرٹسٹ برادری کی نمائندگی بھی عاطف اسلم صاحب نے کی ہے سب کی طرف سے, اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں کہ جنہوں نے الخدمت نہیں, میں کہتا ہوں پاکستان پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا. الخدمت پاکستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے, اور یقیناً اور بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں تو یہ اعزاز حاصل ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کا موقع ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی کچھ مدد کرنے کے قابل ہو سکیں. تو جعفری صاحب کس طریقے سے کیونکہ لاسٹ ٹائم آئی اسٹل ریمبر یہ بتایا جا رہا تھا خدمت کی جانب سے کہ ٹرکش کوئی NGO ہے, اس کے ساتھ مل کر پھر آگے میڈیکیشن کی جو چیزیں ہیں وہ بھیجی جا رہی ہیں, بارڈرز بند ہیں, ہر طریقے سے جو ہے وہ پھر کس طریقے سے ایک کیا روٹ دیا گیا ہے کہ جو امداد جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے فلسطینی بہن بھائیوں تک؟ یعنی الخدمت الحمدللہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے, اور اس وقت ہماری پوری دنیا میں ہماری پارٹنر آرگنائزیشن موجود ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی افغانستان میں کام کرنا چاہے تو وہ الخدمت کو اپروچ کرتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہم افغانستان میں کوئی رفاہی سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ 5 تنظیمیں ایسی موجود تھیں کہ جو اس وقت رفح کے اندر موجود ہیں. آپ کو 25 لاکھ آبادی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی انفراسٹرکچر بھی ہے, لاجسٹکس بھی ہے, اور ہم الحمدللہ پہلے سے کام کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ, اگرچہ یہ انٹینسٹی نہیں تھی لیکن اس موقع کے اوپر بھی الخدمت نے کام کیا. قربانی کے موقع پر بڑے پیمانے پر ہم نے گوشت پہنچایا. تو 3 تنظیمیں میجر تنظیمیں ہیں. جیسے یہ 8 اکتوبر کو جو ہے یہ انویژن ہوئی اور ایک بڑے پیمانے پر ایک انسانی المیہ ہوا, تو یہ 3 تنظیمیں جو جانسویو ہے, IHH ہے, اور اس طرح خیرات ایڈ جو ہے, یہ ترکی کی تنظیمیں جو وہاں موجود تھیں, جن کے باقاعدہ آفس بیرر وہاں موجود تھے, اور ہمارا سامان بھی موجود تھا. اور ود ان نو ٹائم جو ہم کر سکتے تھے, اس وقت ہم نے تقریباً کوئی 8 کروڑ روپے فوری طور پر جو ہے کہ ہم نے ان کو اوکے کر دیا کہ بھئی آپ جو ممکن ہے وہاں انٹرنلی, چونکہ باہر سے کوئی چیز نہیں جا سکتی, تو انہوں نے یہ ابھی تک جو آپ کو فوٹیجز ملے ہیں یہ سارے وہی ہیں, گویا کہ یہ جینون ہیں. اور وہاں ہم اس وقت جو ہمارے پاس تھوڑا بہت سامان ہے میڈیکل کا یا خوراک کا یا کوئی بلینکٹ وغیرہ ہے, تو یہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. اور ابھی میں یہ کہوں گا کہ اس وقت لوگ کہتے ہیں اس وقت کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے, میں کہتا ہوں ہمیں اس وقت ایک ہی چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے رسائی. ایکسیس. ہم یہ بالکل انسانیت کے نام پر جو ہے ہم کیا کہتے ہیں, ہم مصر سے درخواست کرتے ہیں, ہم عالمی اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے رسائی ہوگی تو آپ دوا دیں گے, رسائی ہوگی. اس وقت جو ہے کہ رفح بارڈر کے اوپر 400 سے 500 ٹرک موجود ہے, لیکن صرف 20 ٹرک کو جانے دیا. اچھا, آپ نے مصر کی بات کی ہے, CC کے ہوتے ہوئے تو توقع نہیں ہے کچھ ایسا کچھ ہو جس طرح لبنان ہے, اس کے ساتھ تینوں طرف مسلم ممالک ہیں, تو ان سے کوئی بات کی جا رہی ہے, کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت اس میں تعاون کریں, کیونکہ آپ لوگ تو گراؤنڈ میں موجود ہیں. کوئی ایکسیس ابھی تک کسی کنٹری کی جانب سے ہوئی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ایکسیس کا ہے؟ جی بالکل, پاکستان کے اداروں سے ہم رابطے میں ہیں, NDMA, یعنی NDMA سے ہمارا رابطہ ہے. NDMA کی ابتدائی ترسیل شروع ہو گئی ہے. NDMA نے ہم سے کہا ہے کہ آپ کیا بھجوانا چاہتے ہیں, تو ہم نے اس وقت 4 کروڑ روپے کا سامان جو ہے کہ وہ ہم آج یہاں سے ریلیز کر رہے ہیں. وہ NDMA کو جائے گا اسلام آباد, اور انشاءاللہ آگے جو ہے اس کے اندر کینڈ فوڈ ہے,
اس کے اندر میڈیکل کٹس ہیں، اس کے اندر اور اس طرح کی چیز جو انہوں نے اسپیسیفکیشن دی ہے. تو دیکھیں جہاں ہمیں جتنی ایکسیس مل رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ عالمی برادری اور OIC مسلم امت جو بھی ہے یہ مصر کے اوپر بھی دباؤ ڈالیں کہ وہ بارڈر کھولے، کم از کم جو ہے کہ جو سامان اس وقت وہاں موجود ہے، یعنی اس وقت جو ہے کہ ہم پوری طرح تیار ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے اس وقت 65 کروڑ کی ہم کمٹمنٹ کر چکے ہیں. ارے اچھا، ہاں اس وقت جو صرف ایکسیس کا مسئلہ ہے. ایکسیس کا مسئلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی نہیں، یعنی گورنمنٹ لے جانا چاہے گورنمنٹ، ہم جو ہے کہ خود بھی جو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. تو کوئی ایسی ترتیب بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مصر کی گورنمنٹ یا وہاں کے لوگ کہیں کہ آپ ہمیں دیں یا گورنمنٹ آف پاکستان کے ہمیں دیں، تو آپ ان کے ہینڈ اوور کر کے بھی وہاں پہ میں نے آپ سے NDMA کے through ہو میں نے رہا کہا جی کہ ابھی ہم نے 4 کروڑ کا سامان NDMA کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہو گئی ہے، وہ ہم فراہم کر رہے ہیں. تو جتنا وہ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں گے. اور اس کے بعد اگر آپ کو ہیومن والنٹیئرس چاہیے، یعنی افراد، تو اس کے لیے آپ کو جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ ترکی کے زلزلے کے اندر پاکستان آرمی اور 1122 کے علاوہ تیسری کوئی ٹیم تھی تو وہ الخدمت فاؤنڈیشن کی تھی کہ جو گئی وہاں اور اس نے جو ہے کہ غازی انتب کے اندر وہاں اور ترکی اور سیریا کے زلزلے کے اندر کام کیا. اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہے. یہ والا ہمارے پاس ٹرینڈ سکلڈ ورکر موجود ہیں کہ جو زلزلے میں کام کر چکے ہیں، جو سیلاب میں کام کر چکے ہیں، جو ٹرینڈ ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں. ہم ان کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. واو. اور اچھا جعفری صاحب، کہ ہم میڈیا میں بھی ایک خاص حد تک چیزوں کو الیبریٹ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور بتاتے ہیں. ویسے تو سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، ایوری بڈی نوز کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کچھ ایسی سٹوریز پتہ چلتی ہوں گی جو شاید ہم تک نہیں ہیں. میں چاہوں گی کہ ریالٹی میں آن گراؤنڈ فلسطین کے اندر سے جب آپ کو خبریں آتی ہیں اور کس قسم کی سٹوریز، بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے جس نے آپ کو سب سے زیادہ ہلا دیکھیے دیا اس ہو. وقت سب سے بڑا مسئلہ تو ہاسپٹلس کا ہے. ہمارا براہ راست ڈاکٹر سے رابطہ ہے. اس وقت بھی ہمارے جو مرکزی صدر ہیں وہ ملائیشیا میں جو انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل ایسوسیشن جو ہے فیما، فیڈریشن آف میڈیکل ایسوسیشن، اس کی جو ہے کہ ڈاکٹروں کے کوئی 60 کے قریب ممالک کے ڈاکٹرز اکٹھے ہیں اسی کرائسس کے اوپر. اس وقت جو ہے کہ ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ آکسیجن نہیں ہے وہاں. ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ایمرجنسی کے لیے جو کہ دوا موجود نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بمباری ہوتی ہے، اس کے نتیجے کے اندر کتنا بڑا ڈرام ہوتا ہے. تو سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ دیکھیے 2 چیزیں ہیں کہ یعنی اب دیکھیں نا، اب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں. یہ رات آپ کی سٹوریز ہیں کہ وہ نام لکھ رہے ہیں کہ اگر جو ہے کہ کسی بمباری میں وہ شہید ہو جائے تو ان کی باڈیز پہچانی جا سکیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ہم کیسی دنیا کے اندر ہیں، ہم کیسی دنیا میں موجود ہیں. تو ذرا جب یعنی اب ہمارا تو دل کرتا ہے کہ مڑ کے وہاں پہنچ جائیں. اور میرا خیال ہے کہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کی بھی ہے، ہر پاکستانی بلکہ ہر فرد کی ہے کم و بیش کہ یہ سٹوریز پوری دنیا میں آ رہی ہیں. تو اس وقت ہمیں تو وہاں سے جو آ رہی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بچوں کا ہے. سب سے بڑا یعنی اس وقت جو 4000 کیجویلٹیز ہیں اس کے اندر تقریباً جو ہے کہ 40% بچے ہیں. اب 60% جو پبلک آبادی ہے وہاں پر وہ انڈر 15 ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سویلینز میں بچے نہیں مارے جائیں گے؟ میں نے اس لیے درخواست کی تھی کہ اس وقت جو ہے ہمیں سب دیکھیں یہ آواز جتنی لاؤڈ ہوگی، میڈیا کی آواز، اداروں کی آواز، کہ جس کے نتیجے دیکھیں یعنی یہ تو بین الاقوامی قوانین ہیں کہ بدترین حالات کے اندر بھی جو ہے کہ آپ یہ موقع دیتے ہیں کہ ہیومینٹیرین ایڈ ملے، وہ جو ہیومینٹیرین کوریڈور بنے کہ لوگ آ جا سکے اس کے لیے. اسی طریقے سے سکولز، ہاسپٹلس کا اور وہاں پہ تو ہاسپٹلس بھی محفوظ یعنی آپ نے دیکھیں مسجد تو چھوڑیں ایک طرف، جو کہ چرچ محفوظ نہیں ہے. چرچ محفوظ یعنی اس وقت تو صورتحال کہ 40 سے زیادہ مساجد جو ہے مباری کی جو کہ یہ جو ابھی الاہلی بیپٹسٹ جو ہے ہاسپٹل تھا، یعنی یہ جو ہے کہ ہمارے کرسچنز کا چرچ وہ تھا، ہاسپٹل تھا، جس کے اوپر یہ 500 کے قریب لوگ جو ہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں. تو اس وقت صورتحال ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو براہ راست رابطہ ہے میڈیا کا، کم از کم یہ فائدہ ضرور ہے کہ سٹوریز آ رہی ہیں. اس وقت دنیا میں آپ دیکھیں نا ایک بڑے پیمانے پر جو اپرائزنگ ہے، یعنی خود جو ہے کہ جیوز وہاں نکلے، امریکہ میں نکلے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہے. یعنی جو بھی ہے کوئی پولیٹیکل اس کا وہ ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہم انسان ہیں، انسانوں نے کہتا ہے ہمیں یہ جس کے بھی دل کے اندر پتھر نہیں ہے، دل ہے، تو وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہا ہے. جعفری صاحب، ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگ پلیٹ فارم ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو سن پا رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہوگی کچھ نہ کچھ اپنی کنٹریبیوشن کریں. تو جو ناظرین ہیں ان کو بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیسے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ آپ تک اپنی چیزیں پہنچا سکتے ہیں. میں تو یہ کہوں گی وہ جسٹ 1 کلک اوے، کہ صرف جو ہے کہ آپ گوگل کریں گے
تو الخدمت کی پوری تفصیل آ جائے گی. آپ اپنے موبائل سے کسی بھی موبائل جو بھی آپ کے پاس موجود ہے ان سب کے ہمارے پاس جو ہے کہ اکاؤنٹس موجود ہیں الخدمت کے. آپ وہاں سے دینا چاہیں, وہ چاہے 10 روپے ہے, وہ چاہے 100 روپے ہے, ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے. ہمارا فرض جو ہے کہ وہ آپ کے فون کال پر, ہمارا UN نمبر ہے, ٹول فری نمبر بھی ہے, وہ آپ کلک کریں گے گوگل پہ, وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو گویا آپ خود دینا چاہیں وہ بھی ہے, آپ ہمارے نمائندوں کو بلانا چاہے وہ آپ کے گھر سے کر دے گا. اور آج کل جو ہے کہ یہ موجود ہے, تو اس وقت ہمیں ایک بڑے آن لائن ٹرانزیکشن مطلب بڑے ایزی ہیں. اچھا جعفری صاحب, اس کے علاوہ عاطف اسلم نے جیسے ڈونیٹ کیا اور اعتماد کا اظہار کیا الخدمت پر, اور کون سی بڑی ایسی شخصیات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ڈونیشن کر رہی ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی انکریج ہوں, ان کو بھی انکریجمنٹ ملے کہ یہ موقع ہے جب اپنے مال کو بھی پاک کر سکتے ہیں اور مظلوم بھائیوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ظاہر عاطف اسلم صاحب نے تو خود اس بات کو کہا کہ ہم نے جب ان سے کہا کہ یہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے پبلک کے لیے, تو انہوں نے کہا کوئی اس میں اچھا رابطہ انہوں نے خود کیا تھا؟ جی بالکل, براہ راست جو ہے ان سے ملاقات ہوئی ہمارے نمائندے کی, تو انہوں نے خود جو ہے کہ گھر بلا کر انہوں نے اس کو کہا, اور خود انہوں نے کہا کہ نہیں بھی آپ کریں تاکہ اس سے خود ایک ہمارے پاکستانی کے اندر ہو جائے. جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی وہ وائرل ہو رہی ہے چیزیں دیکھیں, تو انہوں نے پھر خود کہا ود ہز کانسنٹ, ود ہز کائنڈ کانسنٹ جو ہے کہ یہ ہم نے وہ ریلیز کیا ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہیں کہ جو ذرا نام بتانا نہیں چاہتے, کچھ لوگ ظاہر بات ہے کہتے ہیں کہ وہ خاموشی کے ساتھ ظاہر ایک بڑے پیمانے پر لوگ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جو ہمیں کہتا ہے ہم ان کو. اور سر میرا یہ خیال ہے کہ فلسطین والا معاملہ, قبلہ اول کا معاملہ, یہ تو اتنا لوگوں کے لیے جذبات کا ذریعہ وہ ہے, مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی کنٹریبیوشن کرے. اور جتنی اچھی خوبصورت بات ہے کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے, جعفری صاحب نے جیسے بولا 10 روپے 100 روپے, کیونکہ اگر 100 لوگ بھی مل کے 1,000 روپیہ بھی دینا تو یہی اماؤنٹ بہت زیادہ انڈیویجول کا قطرہ قطرہ بن کے سمندر بنتا ہے. تھینک یو سو مچ جعفری صاحب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں الخدمت کو کرے. جس طرح سے آپ لوگ معاشرے میں آگے آئے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کا جو ہمارے مظلوم بہن بھائی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ سکیں, جہاں پر بچے بھوک سے مر رہے ہیں, زخمی اگر آ رہے ہیں تو ان کے پاس. اچھا ہم کم از کم اگر وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم جو لوگ وہاں تک چیزیں پہنچا رہے ہیں ان کے ہی ہم دستوں بازو بن جائیں, یہی بہت بڑی بات ہے. تو ان کی مدد کرنے کے لیے جیسے الخدمت آگے ہے, اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کیجئے, جو بھی ایفرٹ جتنی بھی کوئی کر سکتا ہے.